رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. ہمارے ساتھ آج علامہ اکرام حسین قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے. قبلہ خوش آمدید شاہد رمضان میں، اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. علامہ لیاقت اظہری صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ مفتی اکمل صاحب اور علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب. تو اب سوالات آ رہے ہیں. اچھا، یہ ایک صاحب انہوں نے بڑی آگے کی سوچ لی ابھی سے، لیکن چلیں سوال ہے تو بتا دیں. وہ کہیں جی لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو اگر عید کی نمازیں بھی کینسل ہو گئیں تو پھر ہم کیا کریں؟ عید کی نماز کا گھر پہ پڑھیں یا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ویسے کہ آج 5 روزہ ہے بھائی، تھوڑا سا نہیں، اس کی پیشن گوئی بالکل ٹھیک ہی لگ رہی ہے مجھے. لگتا ہے جمعہ فرض ہے، عید واجب ہے. جب فرض کا ترک اس سچویشن میں جائز ہے کہ گھر میں بہت سے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اس کرن سے، تو پھر واجب کا ترک تو بطور اولا جائز ہوگا. تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ جہاں گیدرنگ کی اجازت نہ ہو یا 50 ایئر سے ابو جیسے منع کیے گئے ہیں، تو پھر وہ اپنے گھر میں پہلے جماعت کی ختم ہونے کا انتظار کر لیں، اس کے بعد اشراق چاشت وغیرہ پڑھ لیں تو وہ انشاءاللہ کافی ہے. قبلہ ویسے ہمارے ویورز کے لیے یہ واجب اور فرض کو اگر آپ ایک ایک لائن میں ڈیفائن بھی کر دیں. دیکھیں، فرض دو اس کی تعریفیں ہوتی ہیں. ایک تو ثبوت کے اعتبار سے فرض ثابت ہوتا ہے کہ ایسی دلیل سے جو قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالت بھی ہو. قطعی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو، جیسے قرآن عظیم. یہ فرض کی بات. ہاں، ابھی فرض کریں. اور قطعی دلالت کا مطلب کہ وہ اپنے مضمون پر ایسی واضح طور پر آیت دلالت کر رہی ہو کہ اس میں مجتہد کو اپنی رائے دینے کی گنجائش ہی نہ ہو. اچھا، اس سے فرض ثابت ہوتا ہے. آپ کو ایسا حکم ہے نا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم فرض ہوگا. اور واجب جو ہوتا ہے وہ یا تو قرآن کی قطعی ثبوت ہوتا ہے لیکن ظنی دلالت، یعنی آیت معولہ ہوتی ہے، اس میں ڈائریکٹ آپ اس سے نہیں سمجھ سکتے، مجتہد کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تب ہوتا ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں. اب کون سی عورتیں روکیں؟ اور قروء قرءن کی جمع ہے. یہ حیض کے لیے بھی ہوتا ہے، طہر کے لیے بھی ہوتا ہے. عام آدمی تو یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، مجتہد بتائے گا. تو یہاں پر عدت ثابت ہو رہی ہے لیکن پوری بڑی تفصیل کے ساتھ تو واجب ثابت ہوگا. ایسی حدیثوں سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ چونکہ حدیث تمام ظنی ثبوت ہوتی ہیں، تو ان سے جو کچھ ثابت ہوگا وہ واجب ثابت ہو سکتا ہے، فرض ثابت نہیں ہوگا. فرض صرف قطعی ثبوت، قطعی دلالت. اچھا، یہ تو ہے ثبوت کے اعتبار سے. حکم بس یہ آسان. اب لوگ تھوڑا عالمانہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ بہت سے لوگ اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے بھی اور سمجھنا بھی چاہیے. دیکھیں، حکم کے اعتبار سے فرض وہ ہوتا ہے جس کا ایک بار بھی ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے. اچھا. اور جان بوجھ کر ترک انکار کر دیں تو انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے. یہ فرض کی بات ہے. ہاں، فرض ہے. اور واجب جو ہوتا ہے اس کا ترک کرنا گناہ صغیرہ ہے. ہاں، اگر لگاتار کرتے رہیں، اصرار کرتے رہیں تو پھر وہ گناہ کبیرہ بنتا ہے. اور اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، گمراہی ہے. صحیح. فقہ جعفریہ میں کیا واجب اور فرض کی ڈیفینیشنز ہیں یا ایک عمومی اس میں ہے بات؟ اور اس طرح کے بالکل عام لوگوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، واجب اور فرض کو کیٹیگرائز کرتے ہوئے جو کانسیپٹ بیان فرمایا مفتی صاحب نے، وہ کانسیپٹ مور اور لیس ہے. اصطلاحات اس کے لیے تھوڑی سی الگ ہیں. جیسے ہمارے پاس اگر آپ فقہی اعتبار سے دیکھیں تو واجب اور فرض میں پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں ہے. مگر وہ چیز جو کانسیپچولی مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی فرض کے ماتحت، اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے ضروریات دین. یہ چیز ضروریات دین میں سے ہے اور یہ چیز ضروریات دین میں سے نہیں ہے. اس کے حوالے سے ایک اجتہاد ہے، ایک محنت ہے، زحمت ہے اور ظواہر سے نکال کر کسی بات کو سمجھانا ہے. جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، حکم بھی وہی ہے کہ اگر ضروریات دین کا کسی نے انکار کر دیا، ایک ہے کہ مثلا کوئی شخص ہے اسے نماز نہیں پڑھی، وہ گنہگار ہے اور بے شک بہت بڑا گناہ اس نے کیا. لیکن ایک ہے کہ نماز کا اس نے انکار کر دیا، یہ لیڈ کرے گا پیغمبر اکرم کی رسالت کے انکار تک. نماز کے انکار سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں نماز کوئی واجب چیز ہی نہیں ہے، نماز کو میں مانتا ہی نہیں ہوں. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو گنہگار ہے. لیکن اگر ضروریات دین میں سے جیسے صوم ہے، نماز ہے، اگر اس کا اس نے انکار کر دیا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ چیز بالکل قطعی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم جو پیغام لے کر آئے اس کے اندر یہ چیز شامل ہے. لہٰذا اگر اس کا انکار کیا تو یہ لیڈ کرتا ہے پیغمبر اکرم کی رسالت کے انکار کی طرف. اور جس طریقے سے آپ نے عید کی نماز کے حوالے سے
ارشاد فرمایا اس میں بھی مسئلہ وہی ہے کہ اگر عید کی نماز گھر میں بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اوکے. اور فقہ جعفریہ میں عید کی نماز واجب ہے، فرض ہے یا کیا ہے؟ اصولی طور پر واجب ہے، مگر کچھ مسائل غیبت امام میں اچھا اس کی حیت جو ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. اس کے اندر نماز عید کو بھی مانا گیا ہے کہ اگر نماز عید جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر غیبت امام نہ ہوتی تو یقیناً یہ واجب ہوتی ہے، لیکن غیبت امام میں اس کو مستحب مؤکد مانا گیا ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. ٹھیک. قبلہ یہ ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ظاہر بہت کہا جاتا ہے، تو کیا اس میں کوئی وہ ہے کہ بھئی یعنی کم از کم اتنا تو پڑھ لیا جائے، یا اگر ایک انسان نے کوئی محدود وقت نکال لیا ہے مثلا دن میں 15 منٹ یا 20 منٹ رمضان میں، تو یہ ہے کہ جناب یہاں سے شروع کریں ان صورتوں کی یا ان آیات کی رمضان میں تلاوت کی زیادہ فضیلت ہے، یا آپ کا مشورہ ہوگا کہ بس ٹھیک ہے عموماً بس پڑھنا شروع کریں جہاں سے چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رمضان المبارک کا وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں رب کائنات نے ہمیں قرآن کا تحفہ عطا فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی کی مبارک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو اس لیے کم سے کم ایک مرتبہ ختم کرنا تو لازم و ضروری ہے کہ قرآن کا آپ ختم کریں. تراویح کی صورت میں ختم کریں، جیسے آج کل تراویح کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہر جگہ تراویح باقاعدہ طور پر نہیں ہو رہی ہے. بہت ساری جگہوں پر علم طرح شروع ہو گئی ہے، تراویح کو روک دیا گیا ہے. تو کم از کم آپ ایک قرآن کا ختم جو ہے رمضان المبارک کے اندر لازمی پڑھیں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ شروع سے ترتیب سے پڑھیں اور ترتیب سے باقاعدہ طور پر اس کو ختم کریں. صورتوں کا پڑھنا باعث رحمت ہے. منتخب صورتیں بنی ہوئی ہیں، 5 صورتیں جو صورتیں ہیں 5 سورہ اردو بازار کے اندر بہت ساری ہیں. یہ گھر میں آسانی کے لیے خواتین کے لیے ہوتی ہے، لیکن اصل طریقہ کار یہی ہے قرآن کا کہ قرآن کو شروع سے شروع کریں اور باقاعدہ طور پر ختم کریں. ہاں اس کا یہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ 3 دن سے کم کے اندر ختم نہ کریں، اتنا زیادہ سکون سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور اگر ہو سکے اس کے ساتھ وسیم بھائی علماء کرام بیٹھے ہوئے تو آپ کوئی مستند ترجمہ لے کے ساتھ وہ بھی پڑھیں، تاکہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ تفہیم قرآن کا سلسلہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تلاوت قرآن خود ایک مستقل عبادت ہے، تعلیم قرآن خود ایک مستقل عبادت ہے. تو تلاوت کا اجر و ثواب ہر کلمے پہ ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تفہیم کے لیے بھی ساتھ کوشش کریں. شروع سے ترتیب سے شروع کریں اور آخر تک پڑھ لیں. ہاں کوئی صورتیں پڑھتا ہے اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا، غلط نہیں کہہ سکتا، جہاں سے اس کا دل کرتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اس میں ایک سوال، مطلب لوگوں کے سوالات کے نتیجے میں بات آتی ہے کہ لوگوں کے شاید ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عربی پڑھیں گے تو اس کا تو ثواب ملے گا بہت. تو باقاعدہ سوال آیا ہمیں کہ وسیم میں ترجمہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو پھر ہم پڑھیں، تو ترجمہ پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ دیکھیں تو یہ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ عربی کے جو کلمات ہیں تلاوت قرآن ہیں اس کا کوئی بھی بدل نہیں ہو سکتا ہے. جو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ انہی کلمات طیبات پر پڑھیں. جیسے ہمارے آج کل یہ میڈیا کے اوپر بھی چل پڑا ہے کہ ورس نمبر اور چیپٹر نمبر، ورس نمبر 22 اور چیپٹر نمبر 23. تو یہ بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہوئی نمبر یاد ہے یار. تو ان نمبروں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات طیبات نازل فرمائی ہیں، جو ثواب ملے گا، برکت ملے گی، اجر ملے گا، وہ ان کلمات طیبات پر ملے گا. اردو کا یہ ہے اس کا تفہیم کا 15 منٹ میں میکسیمم ثواب ہی کما لوں تو ترجمہ اگر چھوڑ دے. ترجمے کا یہ دیکھیں ایک پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا. ہم عربی نہیں ہیں، ہم عرب نہیں ہیں، ہم عجمی ہیں. جو علماء کرام ہیں وہ تو پڑھتے جاتے ہیں اور سمجھتے جاتے ہیں. عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ آپ مسترد وہ جو پیغام اللہ نے دیا ہمیں اس پیغام کا پتہ تو چلے. جیسے مفتی صاحب نے ڈائریکٹ آیت پڑھ دی اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، ان کو ترجمہ آتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں. لیکن عام آدمی جا کے اس کو پڑھے گا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین کا معنی کیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کا معنی کیا ہے. اس لیے ہم اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ یہی کہیں گے کہ تلاوت، اچھا یہ بھی ایک تحریک چل رہی ہے، میں جلدی سے کہوں گا، یہ بھی ایک تحریک چل رہی ہے کہ تلاوت کو بھی تلاوت کی کیا ضرورت ہے. یہ تو طوطے کی طرح رٹنے کی طرح ہے، لفظ پڑھنے سے کیا ہوگا. نہیں، تلاوت مستقلاً ایک عبادت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اندر جس چیز کا ذکر کیا گیا یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، وہ تلاوت بھی فرماتے ہیں، تعلیم بھی فرماتے ہیں اور تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں. تو نہ تو تلاوت کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ اس پیغام کو چھوڑا جا سکتا ہے. قبلہ کیا یہ کہنا بھی ٹھیک ہوگا کہ یہ اتنی بڑی کتاب ہے، آپ مطلب بتائیے گا، اصلاح کیجیے گا اگر یہ سوال میں کچھ نقص ہو تو اس میں یعنی اس میں ہم نے آپ لوگوں نے سنا ہے علماء کرام نے کہ دنیا کے راز چھپے ہوئے ہیں.
ہم اس کو بس صرف ثواب اور گناہ کی کسوٹی پر نہ اس کو کریں، یہ اس سے بڑی چیز ہے. تو بالکل عربی بھی پڑھیں تلاوت کریں، لیکن ترجمہ اور آگے کی چیزیں اس نہیں پڑھیں گے. یہ صرف ثواب اور گناہ کا معاملہ نہیں ہے. there is too much more into it. Is that the case? اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے نزول کا جو مقصد اور پیغام ہے وہ کیٹیگوریکل ذکر کیا ہے، ہدی للناس. یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اب وہ ہدایت اس کی اپنی ذات کے لیے ہو، اس کی انفرادی زندگی کے لیے ہو، اس کی اجتماعی زندگی کے لیے ہو، یا پھر یوں سمجھیے کہ کائنات کو مسخر کرنے کے اعتبار سے اس کو ہدایات ہوں. یہ ساری کی ساری چیزیں اسے قرآن مجید فرقان حمید سے ملتی ہیں. اور یہ خلاصہ آپ ہی کی بات کا ہے کہ یہ تو قرآن صرف ثواب اور اجر کے حصول کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو کائنات کی تسخیر کے لیے ہے. یا وہ کسی کا انتقال ہو گیا تو پڑھ لو سے رخصت کرتے ہوئے. بالکل یہی بات ہمارے بزرگوں نے کہا نا کہ کاش کہ جب کوئی شخص مرنے لگتا ہے تو تم اپنی سورہ یاسین کھول کر بیٹھ جاتے ہو کہ اس کی روح آسانی سے نکلے، کہ وہ مردہ پر آسانی پیدا ہو. کاش کہ یہ سورہ یاسین یا قرآن کے کلمات تب پڑھ لیے جاتے کہ جب تم چلتے پھرتے انسان تھے اور اس سے ہدایت حاصل کر لیتے. حقیقتاً تو یہ برکت اسی وقت تھی کہ جب اللہ رب العزت نے تمہیں صحت بھی دی تھی، تمہیں فرصت بھی دی تھی، فراغت بھی دی تھی کہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے. بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم نے محض قرآن مجید فرقان حمید کو ایک رسم کے طور پر اپنے سامنے رکھ لیا ہے. کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے پڑھ دیا جائے، کسی پریشانی میں آ گئے تو مولوی صاحب سے جا کر کسی آیت کا وظیفہ لے لیا جائے اور اسے پڑھ لیا جائے. لیکن قرآن کا مقصد اور اس کا مطلوب بہت آگے کا ہے. لیکن پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ بھائی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے آپ نے اسرار و رموز کو نکالنا ہے تو پھر ہمیں صرف تلاوت قرآن اور ان الفاظ کے ہی رٹنے پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ صوم کی کتنا معنی ہے؟ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ صلاۃ کہتے کس کو ہیں؟ صلاۃ کن کن معنی میں مستعمل ہے؟ ایک لفظ مومن اگر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے تو مومن سے مراد کیا ہے؟ مسلم سے مراد کیا ہے؟ یہ تو تبھی پڑھیں گے جب ان الفاظ سے آگہی ہوگی اور پھر ان الفاظ میں سے ان اسرار و رموز کو نکال کر آپ اپنی بات کو آگے بڑھیں گے. اے بی سی ڈی کے بغیر تو انگلش نہیں آئے گی نا، الف با تا سا کے بعد اردو نہیں آئے گی. تو اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور ان کو صحیح مخارج کے ساتھ ادائی کے علاوہ آپ بتائیے کہ معنی اور مفہوم تک کیسے رسائی ہوگی؟ ان معنی اور مفاہیم تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بیسک جو فاؤنڈیشن ہے اس تک پہنچنا ہے، اس تک رسائی حاصل کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہی آپ اپنی ان بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں. جب آپ بھی اس میں اختتامی بات آپ اس میں فرمائیے گا یہی کہ قرآن کے حوالے سے جو یہی سارے سوالات ہوتے ہیں کہ جناب ہم کتنا بیلنس رکھیں. یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر کسی نے ویسے ظاہر یہ وقت بظاہر بڑا کم ہے لیکن 20 منٹ رکھیں دن کے اس مقصد کے لیے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ بھائی اتنی دیر آپ یہ پڑھ لیں، اتنی دیر ترجمہ پڑھ لیں، یا کیا؟ دیکھیں یہ اصل میں انسان کی کیپیسٹی پر موقوف ہے. ایک جاہل آدمی پڑھ رہا ہے اور آپ کہیں اس میں اسرار و رموز نکالو، بیچارہ وہ کہاں سے نکالے گا؟ اچھا اسرار و رموز بیان بھی کرتے ہیں اس کے سامنے تو ابھی میں نے تھوڑا سا مشکل کہا تو آپ نے کہا صاحب ہلکا کر دیں ذرا، کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ مطلب اتنی مشکل چیز نہیں سمجھ پائیں گے. اسی طرح ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک مصروف زندگی ہے اس کی بہت زیادہ، ہونا یہ چاہیے کہ سب سے تو بنیاد یہی ہے کہ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو پڑھیں تاکہ کم از کم بیسکس تو اس کے حاصل ہوں. مقصود الہی ہر آیت کے پیچھے جو پنہا ہے اس پر واقفیت تو حاصل ہو. اس کے بعد جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے شعبے سے متعلقہ آیات پر غور و تفکر ضرور کرے. اگر میں مفتی ہوں تو میں احکام کی آیات پر زیادہ غور کروں، باقی پورے قرآن سے فیض حاصل کروں. ایک اگر سائنسدان قرآن پر غور کرے گا نا تو اس سے بہت سارے اس کو نکات ملیں گے. بالکل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ پر غور و تفکر کا حکم دیا، آسمان کو دیکھیں، زمین کو کیسے بچھایا، پہاڑوں پر غور کریں. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی پہاڑوں پہ غور کر رہا ہے، کوئی فزکس کیمسٹری کے مضامین پڑھ رہا ہے اور اس لیے کہ معرفت الہی میں اضافہ ہو اور اس کے لیے بنیاد قرآن پاک کو بنا رہا ہو، تو یہ دنیاوی علوم نہیں ہے، یہ عین دین ہے. اور اس کا یہ مستقل جتنا وہ ٹائم دے رہا ہے یہ عبادت میں شمار ہوگا اور باعث بلندی درجات ہے. اگر آپ قرآن مجید ہی سے دیکھیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو بھی اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری تو نہیں دیتا، کیپیسٹی کے بیونڈ تو نہیں دے گا. تو اگر ایک شخص ہے وہ قرآن مجید کھولتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہر ایک کی اپنی ایک گنجائش لمٹ ہے، اپنا شعبہ ہے، تخصص ہے، اس کے اعتبار سے وہ اپنے شعبے کے حوالے سے زیادہ گائیڈنس حاصل کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید اس کے ہورائزن کو بہت براڈ کرے گا. پروردگار عالم جو ارشاد فرما رہا ہے، آپ ذرا اسٹائل دیکھیے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن مجید نے اس بات کا مرثیہ پڑھا ہے
اس بات پر افسوس کیا ہے کہ یہ کتاب غور و فکر کے لیے تھی، تدبر کے لیے تھی، یہ اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ دیکھیے کہ نشانیوں کا جب پروردگار تذکرہ کرتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً زمین و آسمان کی خلقت میں، روز و شب کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. یعنی انسان کو پروردگار بے عقل نہیں دیکھنا چاہتا، انسان کو پروردگار جاہل نہیں دیکھنا چاہتا، غور و فکر کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے. اور ایک آخری آیت، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آپ انکریجمنٹ تو دیکھیں کہ تمہارے لیے آسمانوں کو، زمین کو مسخر کر دیا گیا ہے. یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان کائنات کے ان اسرار و رموز پر غور کرے اور ان تمام تر چیزوں کے اندر ان ڈیپتھ انالیسس کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں روشن ہوتی چلی جائیں گی. جزاک اللہ، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ. اذان اصل ہے انشاءاللہ ابھی ہماری بریک کے بعد جو ہے، اور ٹھیک اوکے، پھر نیکی کا سیگمنٹ بھی آگے انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی